اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما الامام المنتظر والحجة الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد أما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ برادران عزیز و خاران محترم، موضوع مشخص ہے کربلا کے بعد۔ اس کی کل میں نے مزید وضاحت کی تھی کہ مقصود ہے عاشورہ کے بعد۔ تو ظاہر ہے کہ عاشورہ کے ان تمام مراحل کو طے کرنے کے بعد اور شام غریبہ کے جو مصائب ہیں ان کے بعد پھر کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو کربلا ہی کے اندر پیش آئیں، اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ تھا کوفہ کی طرف کوچ کا۔ معصومین میں سے امام حسین علیہ السلام کا یہ معاملہ کہ ان کی تدفین کس نے کی، یہ ظاہر ہے کہ شیعہ علم کلام کا بھی ایک مسئلہ بن گیا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ہے تاریخ، ہسٹری، ظاہر ہے کہ اس کو رپورٹ کرنے والے ہسٹورینز ہوتے ہیں، رپورٹرز ہوتے ہیں، راوی ہوتے ہیں، اس کے کچھ گواہ ہوتے ہیں کہ جو اس کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ کتابوں کے اندر آ جاتی ہیں۔ کچھ ہوتی ہیں مین اسٹریم کتابیں جو ہسٹری کی کہلاتی ہیں، جیسے تاریخ طبری ہے، ابن کثیر ہے اور دیگر کتابیں ہیں، اور کچھ ہماری وہ کتابیں ہیں کہ جو مقاتل کی کتابیں کہلاتی ہیں، تو مقتل کی کتابیں ہیں۔ مقتل کی کتابوں کے اندر اسپیس زیادہ ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ کہ مقتل کی کتابیں اپنے لکھ رہے ہیں، اور جو تاریخ کی کتابیں ہیں وہ زیادہ تر مورخین اسٹیٹ اسپانسرشپ کے تحت لکھ رہے ہوتے تھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مومنین میں سے کوئی مورخ گزرا ہی نہیں ہے، مومنین میں سے بھی مورخین گزرے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال اس زمانے کے اندر اتنا آسان نہیں تھا کسی کتاب کو لکھنا اور اس کو مین اسٹریم پبلیکیشن کے اندر لے کر آنا، لہٰذا اس زمانے کے اندر جو کتابیں تاریخ کی کتابیں خاص طور پر لکھی جا رہی تھیں، وہ اس کے اندر محور اور مرکز جو ہے فوکس وہ بادشاہان وقت ہی ہوا کرتے تھے۔ تاریخ الامم والملوک، امتوں کی تاریخ، بادشاہوں کی تاریخ، یہ طبری کا اصل نام ہے۔ اسی طرح سے دوسری کتابوں میں بھی آپ دیکھیں گے تو مین ان کا سیکوینس چلتا ہے اسی طریقے سے کہ یہ فلاں بادشاہ کا زمانہ تھا، یہ فلاں خلیفہ کا زمانہ تھا، اور پھر اس کے ضمن میں وہ تمام تر چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، تو انہی کے ضمن میں پھر کربلا کا واقعہ بھی ڈسکشن کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اس کی جو دلچسپی ہے وہ واقعات کی رپورٹنگ میں، پھر اس میں وہ کتنا سنسیئر ہوتا ہے، اور سینسرشپ کے بعد وہ کتنا مواد ہے کہ جس کو وہ اپنی کتاب میں انکارپوریٹ کرتا ہے، یہ اس کا ذوق بھی ہے، اور اس کے پاس جتنی اسپیس ہے اس کے مطابق وہ یہ کام کر پائے گا۔ ایک ہے مقتل کی کتابیں، جو مقتل کی کتابیں ہیں وہ بھی ہیں تو تاریخی کی، مگر آپ اس کو یوں فرق کر سکتے ہیں کہ جس طرح سے آج کل کے زمانے میں ایک مین اسٹریم میڈیا ہوتا ہے اور ایک سوشل میڈیا ہوتا ہے۔ تو سوشل میڈیا میں آپ کے پاس گنجائش زیادہ ہے، آپ بھی کچھ لکھ سکتے ہیں، آپ بھی کچھ لکھ سکتے ہیں، وہ بھی لکھ سکتا ہے، یہ بھی لکھ سکتا ہے، جبکہ جو مین اخبار ہے یا مین اسٹریم میڈیا ہے یا مین چینل ہے تو اس کے لیے لوازمات زیادہ ہیں، پھر اس کے اوپر سینسرشپ بھی زیادہ ہے۔ سوشل میڈیا کے اندر گنجائش زیادہ ہے، مگر ظاہر ہے کہ پھر اس کے اندر بے احتیاطی بھی آنے لگتی ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں جس طرح سے آج کل آپ کو دکھائی دیتی ہے، اگر اس زمانے کے اندر آپ جو کتابیں لکھی گئیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک ہے تاریخ کی کتابیں اور ایک ہیں مقاتل کی کتابیں۔ پھر اس کے اندر کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق علم کلام کے ساتھ بھی جڑ جاتا ہے۔
تو اگر شیعہ عالم اگر قلم اٹھائے گا تو اس کو پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس خاص معاملے کے اندر معصومین نے عقائد کے اعتبار سے کوئی خاص بات ارشاد فرمائی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کربلا کے واقعے کی ٹائم لائن کو دیکھیں تو چوتھے امام قید ہو کر کوفہ جا چکے ہیں. اب ظاہر ہے کہ مورخ کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ شیعہ علم کلام کا یہ کیا مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے عقائد کا یہ حصہ ہے کہ امام کو امام ہی دفن کر سکتا ہے، امام کے علاوہ کوئی دوسرا دفن نہیں کر سکتا. تو اب اگر آپ ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو ہسٹری اپنے پیس کو یوں آگے بڑھائے گی کہ یہاں سے یہ قافلہ روانہ ہوا اور پیچھے جو شہداء کی لاشیں تھے وہ دفن نہیں ہوئے. تو جب دفن نہیں ہوئے تو ان کو پھر بعد میں لیٹر فیز کے اندر کس نے دفن کیا، کب دفن کیا، یہ تو ہسٹری کی دلچسپی کا موضوع بن سکتا ہے. تو اس کے اندر یہ بحث شروع ہو جائے گی کہ جناب یہ 3 دن لاشیں اسی طرح سے رہے، 11 تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا، 12 تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا. یہ سارے موضوعات ہسٹری کے ہیں. مگر اس میں کہ بنی اسد والوں نے آ کر اس کام کو انجام دیا، یہ بھی ہسٹری کا ایک ایشو ہے. مگر اس میں ایک اعجاز اور ایک کرامت کہ چوتھے امام اعجاز امامت سے ظاہر ہوئے، یہ تاریخ کا موضوع نہیں ہے، یہ تاریخ کا موضوع نہیں ہے. لہٰذا آپ کو اس حوالے سے ممکن ہے کہیں اشارے مل جائیں، لیکن یہ کہ مین اسٹریم ہسٹری کی دلچسپی کا یہ موضوع نہیں ہے. یہ پھر ہمارے مقاتل کی جو خاص کتابیں ہیں اس کے اندر اس کا ذکر آپ کو ملے گا. علم کلام کے اندر بھی اس سے استدلال کیا جائے گا اور کیا گیا. یعنی یہ شاید میرے نوجوان دوستوں کے لیے دلچسپی کا معاملہ ہو کہ 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام 8ویں امام سے باقاعدہ یہ کنورزیشن ہو رہا تھا. بعض افراد کے جن کو 8ویں امام کی امامت کے حوالے سے کچھ شبہ تھا تو انہوں نے آ کر ان سے سوال کیا اور یہ پوچھا کہ بھئی شیعہ عقائد تو یہ ہیں کہ اگر امام اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کو امام ہی دفن کرتا ہے، تو آپ تو یہاں اور آپ کے بابا وہ امام وقت تھے، ان کی وفات تو وہاں ہوئی، بغداد میں ہوئی، تو پھر یہ کیسے ہو گیا؟ تو اس موقع پر 8ویں امام نے ریفر کیا چوتھے امام کے اس واقعے کو. آپ نوٹ کیجئے گا کہ یہ امام ریفر کر رہے ہیں. یعنی یوں اگر آپ دیکھیں تو ویسے ہی ہمارے علم کلام کے اندر مقاتل کے اندر یہ چیزیں ہیں، مگر یہ ڈسکشن کا ٹاپک بنا 8ویں امام کے زمانے میں بھی کہ جب کسی نے 8ویں امام سے یہ پوچھا کہ فرزند رسول آپ اگر امام ہیں تو آپ کے بابا امام تھے اور ان کی وفات، ان کی شہادت ہوئی ہے بغداد میں، آپ یہاں پر تھے، تو پھر یہ کیسے ہوا؟ اس لیے کہ امام کو تو امام ہی دفن کرتا ہے، آپ تو یہاں پر تھے. امام نے جواب میں یہی کہا کہ یہ بتاؤ کہ امام حسین علیہ السلام جب شہید ہوئے تھے تو سید سجاد کہاں پر تھے؟ کہا وہ تو کوفہ میں تھے. یعنی ان کو لے جایا گیا جبکہ لاشا ابھی دفن نہیں ہوا. تو جب چوتھے امام وہاں پر تھے تو وہ امام تھے یا نہیں تھے؟ کہا بالکل امام تھے. تو پھر امام نے یہ سوال کیا کہ جب وہ امام تھے اور لاشا ادھر تھا تو پھر دفن کس نے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت اعجاز امامت سے چوتھے امام اگرچہ بظاہر قید میں تھے مگر وہاں سے وہ تشریف لائے اور کربلا میں آ کر انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی تدفین میں جو ان کا کردار تھا اس کو ادا کیا. تو امام نے جواب میں یہ کہا کہ وہ خدا جو اعجاز امامت سے سید سجاد کو کوفہ سے کربلا پہنچا سکتا ہے، وہی خدا علی رضا کو اعجاز امامت سے بغداد میں اور کاظمین میں کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ تو اب آپ نوٹ کیجئے گا کہ وہ جو پہلا واقعہ ہے وہ ممکن ہے کہ مورخ کی دلچسپی کا واقعہ نہ بنے، لیکن یہ ہے کہ بعد میں جب 8ویں امام کا جب ڈسکشن ہوگا تو یہ ان کی سیرت میں بھی لکھا جائے گا، اس حوالے سے جو تاریخ ترتیب پائے گی اس کے اندر بھی لکھا جائے گا، اور کچھ نہیں تو بالآخر علم کلام کے اندر لکھا جائے گا اور مقتل کی کتابوں کے اندر بھی آ جائے گا. ایک ہے تھیوری اور ایک ہے اس کا پھر پریکٹیکل اپلیکیشن یا پریکٹیکل اس کا اسپیکٹ. تھیوری اتنی ہے کہ امام کو امام معصوم غسل دیتا ہے، کفن دیتا ہے، دفن کرتا ہے. پریکٹیکل اسپیکٹ جیسے آپ کے سامنے کہ پیغمبر اکرم کو مولا کائنات نے غسل و کفن دیا، تدفین کی. جناب سیدہ کے سارے معاملات مولا کائنات نے دیکھے، مولا کائنات کے معاملات امام حسن نے دیکھے، امام حسین نے ساتھ دیا. امام حسن کو غسل و کفن تدفین امام حسین نے، اور جب شہادت ہوئی تو چوتھے امام، اینڈ دا سیریز کنٹینیوز. تو یہ اسی طریقے سے یہ سیکوینس آگے بڑھتی ہے. اب اس کے بعد یہ دلچسپی کا موضوع تو ہے کہ ایگزیکٹلی یہ کب ہوا. تو اتنا طے ہے کہ یا یہ 11 محرم کو ہوا یا یہ 12 محرم کو ہوا، یعنی 11 محرم سے پہلے نہیں ہوا اور 12 محرم کے بعد نہیں ہوا. بعض علماء اس کے اوپر بہت اصرار کرتے ہیں. بعض آپ سنتے ہیں کہ بہت سے افراد 3 دن کی بھی بات کرتے ہیں، ممکن ہے کہ یہ بھی رہا ہو، لیکن زیادہ تر علماء اس بات پر کہ یا یہ 11 محرم کو ہوا یا یہ 12 محرم کو ہوا. 11 محرم کو جب عمر سعد اپنے فوجیوں کے ساتھ چلا گیا
اور بیویوں کو لے کر چلا گیا، اسیروں کو لے کر چلا گیا، تب اس کے بعد بنی اسد والے آئے اور انہوں نے اس کام کو انجام دیا. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ 12 محرم کو ہوا، 11 محرم کو تو بنی اسد والے دے could not dare to come out، اور ان کو اس بات کا خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ اگر آئیں گے تو ہم پر حملہ کر دیا جائے گا، ہم کو گرفتار کر لیا جائے گا. تو آؤٹ آف دیٹ فیئر وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ یہ کام کر پائیں. ہاں 12 محرم کو وہ سارے واقعات ہوئے کہ جس کی تفصیلات پھر آپ عام طور پر مصائب کی مجلسوں کے اندر سنا کرتے ہیں یا منزل مصائب کے اوپر سنا کرتے ہیں. تو یہ تو ہو گئی ایک بات. اب اس کے بعد ایک اگلی چیز ہے، اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو بھی ڈسکس کیا جائے، اور وہ یہ کہ معصوم کا جو لاشا ہے اس کو تو دفن کر دیا گیا، مگر سر تو کاٹ لیے گئے تھے اور سروں کو لے جایا گیا تھا. تو سروں کا پھر کیا معاملہ ہوا؟ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ تمام شہداء کے سروں کو کاٹنے کے حوالے سے علماء اتفاق رکھتے ہیں سوائے دو کے، کہ دو ایسے شہداء تھے کہ جن کے سروں کو نہیں کاٹا گیا. یعنی یہ کتابوں میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو تفصیل میں یہ نام ملیں گے. ایک جناب حر کا، کہ جناب حر کا سر نہیں کاٹا گیا، اور جناب علی اصغر کا. جناب علی اصغر کے حوالے سے بھی بعض ذاکرین پڑھ دیتے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال کتابوں کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ جناب علی اصغر کو جو دفن کیا تھا ایک امانت کے طور پر، اور یہ ایک ایکسکلوسو ایک شرف اور آپ کہہ لیجیے معاملہ تھا جناب علی اصغر علیہ السلام کا، کہ ان کو اس مرحلے سے الگ رکھا گیا، کہ ان کو جب پروردگار عالم کے حکم کے مطابق زمین کربلا کے اندر امام نے دفن کیا تو پھر وہ امانت کربلا کی زمین ہی کے اندر رہی. اور جناب حر کا معاملہ بھی یہ رہا کہ جناب حر کے قبیلے نے، جیسا کہ آپ سنتے ہیں شام غریبہ کے مصائب کے اندر کہ وہ صدرہ ہوئے تھے پامالی کے حوالے سے بھی، تو اسی طریقے سے انہوں نے سر کاٹنے سے بھی منع کیا، کاٹا گیا، اور پھر جناب حر کو الگ ہی دفن کیا گیا. آج بھی جو احباب وہاں پر زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ جناب حر کا جو مزار ہے وہ بھی تھوڑا سا ہٹ کر. یہی معاملہ جناب حبیب ابن مظاہر کا بھی تھا. ان کا سر تو ڈیفینیٹلی کاٹا گیا، لیکن جناب حبیب ابن مظاہر کو قبیلہ بنی اسد نے، کہ چونکہ وہ بھی بنی اسد سے تعلق رکھتے تھے، حبیب ابن مظاہر اسدی، تو ان کا بھی تعلق قبیلہ بنی اسد سے تھا، تو ان کا جو ان کا تدفین کا یا مقبرہ یا مدفن اس کو تھوڑا سا الگ انہوں نے بنایا تھا. اور باقی جو حائر حسینی یعنی جو روضہ امام حسین علیہ السلام ہے وہ باقی تمام شہداء کو کور کرتا ہے. وہ سب کے سب شہداء وہاں پر ہیں. ایک بڑا گڑھا کھود کر ایک بڑی قبر بنائی گئی تھی اور وہاں پر ان کو دفن کیا گیا تھا. اس میں جناب علی اکبر کا معاملہ ظاہر ہے کہ ایکسکلوسو ہے کہ وہ پائین پاہ امام حسین علیہ السلام کے پائیں تھی، ان کو دفن کیا گیا. شہزادہ علی اصغر کے بارے میں پھر ایک قول یہ بھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سینے پر ہی ان کو رکھا گیا. اچھا، اب ظاہر ہے کہ یہ اگر آپ ان الفاظ کے اوپر غور کریں کہ جو پامالی کے حوالے سے بیان کیے جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ پینفل ہے. یعنی یہ حکم تو ابن زیاد کی طرف سے دے دیا گیا تھا جب وہ شمر نامہ لے کر آیا تھا 9 محرم کو، تو اسی کے اندر کہ حسین ابن علی کو قتل کرنے کے بعد ان کے لاشے کو بھی پامال کرنا ہے. اور یہاں تک کہ پامالی کے حوالے سے اس نے لکھا بھی تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ شہید ہونے کے بعد، یعنی شہید کا لفظ تو اس نے استعمال نہیں کیا تھا، قتل کے بعد اگرچہ ان کو مزید کوئی اذیت نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ میں یہ طے کر چکا ہوں کہ یہ اس طرح سے مجھے کروانا ہے اور یہ کام اسی طریقے سے ہوگا. تو پامالی کے آرڈرز 9 محرم کے اس نامے میں جو شمر لے کر آیا تھا، جس کو پچھلے سال ہم لوگ ڈسکس بھی کر چکے ہیں، اس کے اندر یہ موجود تھا. اور پھر اس کے بعد جنہوں نے پامال کیا، یعنی باقاعدہ میں ینتدب الی الحسین، یہ صدا بلند کی تھی عمر سعد نے کہ کون ہے کہ جو پامالی لاشہ حسین کے لیے آگے آئے گا. تو 10 افراد جس کے بارے میں یہ اسٹیبلش یعنی مورخین نے اور علماء نے لکھا کہ ان سب کے نسب میں جب غور کیا گیا تھا تو یہ سب کے سب زنا زادے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. لیکن یہ کہ بہرحال ان کے نسب کے اندر بھی یہ معاملات تھے، تو انہوں نے آگے بڑھ کر یہ کام کیے. اور یہ سارے کے سارے وہ تھے کہ جن کو پھر بعد میں جناب مختار نے جب پنش کیا ہے تو ان کو باقاعدہ لوہے کے اسلحے کے لوہے کے بعض اوزار کے ذریعے سے ان کے ہاتھ پیر وغیرہ کو باندھا گیا تھا اور پھر ان کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے گئے تھے. تو ایک باقاعدہ جو ان کو پنشمنٹ دی تھی اس کے اندر بھی ایک سملیرٹی تھی. مگر جنہوں نے یہ کام کیا تھا انہوں نے بعد میں جو رپورٹ کیا ہے اس کے اندر جو الفاظ ہیں وہ یہ نحن رززنا الصدر بعد السحر، کہ ہم نے پشت کے بعد سینے کو بھی پامال کر دیا. اور پھر اس کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ وہ یوں پامال کیا تھا کہ پیس کر رکھ دیا تھا، یعنی بالکل کچل کر رکھ دیا تھا. تو جو کیفیت تھی امام کے لاشے کی وہ یہ تھی. پھر اس کے بعد آتی یہ بات کہ ٹھیک ہے یہ معاملات تو ہوئے، جو معصوم کا سر ہے یا باقی جو شہداء ہیں ان کے سر ہیں ان کا معاملہ کیا ہوا. تو اس میں امام حسین علیہ السلام کے سر کے بارے میں جو زیادہ تر شیعہ علماء جس بات کے قائل ہیں وہ یہی ہیں کہ بعد میں جب رہائی ہوئی ہے تو سید سجاد
امام مظلوم کا جو سر ہے اس کو لے کر آئے تھے اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے لاشے کے ساتھ اس کو ملحق کیا گیا تھا۔ یہ وہ قول ہے کہ جس کو زیادہ تر ہمارے علماء ایکسیپٹ کرتے ہیں، زیادہ تر، کہ امام حسین علیہ السلام کا سر کربلا ہی میں امام حسین علیہ السلام کے جسد کے ساتھ، ناٹ ایٹ دا ٹائم آف بیریل، لیکن یہ کہ رہائی کے بعد جب وہ آئے تھے تو پھر ملحق کیا گیا تھا، یعنی ایک طرح سے آپ کہیں کہ پیوند کیا گیا تھا۔ لیکن یہ کہ کیا یہ ایک ہی قول ہے؟ جواب یہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں۔ اس کے اندر دو اقوال زیادہ مشہور ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ نجف اشرف میں، یعنی امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو احاطہ ہے کہ جہاں پر مولا کائنات کی قبر مبارک ہے کہ وہیں پر آپ جانتے ہیں جناب آدم علیہ السلام، جناب نوح علیہ السلام کے حوالے سے بھی اقوال ہیں، اور وہیں پر جو افراد گئے ہیں زیارت پر وہ جانتے ہیں کہ سر امام حسین علیہ السلام کے تعلق سے بھی علماء زیارت ضرور پڑھتے ہیں، اور وہ اسی حوالے سے کہ بہرحال ایک قول موجود ہے تو امام کی زیارت یہاں پر بھی پڑھی جائے۔ لیکن یہ کہ بہرحال زیادہ جو مشہور قول اور زیادہ جو ایکسیپٹیبل قول ہے وہ وہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر ان کے جسد کے ساتھ کربلا ہی کے اندر بعد میں دفن کیا گیا۔ ایک تیسرا قول بھی ہے کہ جس کو بہت سے مورخین بہت زیادہ وزن دیتے ہیں، اور وہ ایجپٹ کا ہے، مصر کا ہے، قاہرہ کا، اور مسجد راس الحسین کے حوالے سے۔ اب تو چونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ سرچ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر بڑا اہتمام کیا گیا۔ اس کے لیے بھی بہرحال جو قرائن اور جو اس کے لیے دلیلیں دی جاتی ہیں وہ اپنے مقام پر، بہت سے برادران اہل سنت فاطمیت خلفاء کے حوالے سے بھی دوسرے بہت سارے جو مسالک ہیں وہ اس کی تائید کرتے ہیں اور وہ اس کے حوالے سے ایک نظر رکھتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہمارے یہاں عام طور پر جس قول کو سب سے زیادہ ترجیح حاصل ہے وہ میں گزارش کر چکا کہ وہ کربلا معلیٰ کے حوالے سے۔ باقی شہداء کے حوالے سے بھی احتمال یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی طرح سے دیگر شہداء کے سروں کو بھی کربلا ہی کے اندر ملحق کیا گیا ہوگا، لیکن اس کے اندر اور بھی اقوال بہرحال پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر اس بات کو ہم مکمل کرتے ہوئے اب کوفہ کی جانب آگے کی طرف جو امام کا جو لٹا ہوا قافلہ ہے اور اس کا جو سفر ہے اس کو کچھ ڈسکس کرتے ہیں۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اگر آپ جغرافیکلی میپ میں دیکھیں گے، اور ظاہر ہے کہ یہ بہت آسان ہے کہ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سے اس کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مدینہ اور مکہ یعنی یہ اس طریقے سے ہے کہ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ مدینہ سے اگر کوئی یہ ایک سارا کوسٹل لائن کے اوپر ہی ہے نا، یعنی زیادہ فرق نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں آج بھی کہ سعودی عرب کے اندر ایک ٹی سا بن جاتا ہے، کوسٹل لائن ہے کہ جس کے اندر آپ کو جدہ، مکہ، مدینہ تھوڑے فاصلے پر، میں ایکزیکٹلی نہیں کہہ رہا، لیکن یہ کہ بہرحال وہ سارے کا سارا ایک طرف ایک ٹی سا بنتا ہے، اور پھر جو نجد کا علاقہ ہے اس کی طرف اگر آپ جائیں تو ایک لائن اسٹریٹ بن جاتی ہے، باقی ریگستانی علاقہ ہے۔ آج بھی وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ آبادیاں وہاں پر آپ کو نہیں ملے گی، وہ صحرائی جو آبادیاں ہوتی ہیں وہ کچھ نہ کچھ مل جائیں گی، لیکن یہ کہ باقاعدہ جو آبادی ہے وہ ایک ٹی فارم کے اندر ہے کہ یہ کوسٹل لائن ہے اس سے، اور اس سے تھوڑا سا ہٹ کر اور آگے کی طرف وہاں پر آپ کو ملے گی۔ پھر یہ جو ریڈ سی ہے اسی کو اگر آپ کراس کر لیں تو ظاہر ہے کہ سارے کا سارا افریقہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ مکہ سے جو پہلی ہجرت ہوئی تھی وہ بھی اسی کانٹیکسٹ میں ہوئی تھی کہ ان کو جو شیلٹر یا پروٹیکشن دکھ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہم یہاں سے وہاں پر چلے جائیں، اور دوسرا شیلٹر پھر وہاں پر مدینہ منورہ کی طرف آیا۔ اب مدینہ سے اگر آپ اسٹریٹ بالکل اوپر پیچھے کی طرف چلے جائیں ٹورڈز نارتھ، تو بالکل اگر آپ نارتھ کی طرف جائیں گے تو وہاں پر سیریا آئے گا فاصلے پر، اور اگر آپ تھوڑا سا نارتھ اور ایسٹ ان دونوں کے درمیان سے ایک ڈائسیکشن کر دیں اور چلے جائیں تو پھر کوفہ شہر آ جائے گا۔ تو یہ مدینہ منورہ سے جو سفر ہے وہ مکہ کی طرف تھا، اور پھر مکہ سے امام کا سفر کوفہ کی طرف تھا، تو ساتھ میں کہیں نہ کہیں مدینہ کو بائی پاس کیا تھا اور پھر وہاں پہ جا رہے تھے۔ کوفہ سے کربلا اگر آج بھی آپ دیکھیں تو بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے، یعنی 1 گھنٹے کی ڈرائیو پر آپ آرام سے کربلا پہنچ جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لشکر یزید کو آخر تک اس بات کی فکر تھی کہ ایسا نہ ہو کہ کوفہ سے کوئی امام کا چاہنے والا، کوئی ایسا فدائی کہ جو امام کے اوپر جان قربان کرنا چاہتا ہے وہاں سے یہاں پر نہ آ جائے، اور بہت سے افراد آئے بھی۔ جناب حبیب ابن مظاہر کوفہ ہی سے تو آئے تھے، جناب مسلم بن اوسجہ کوفہ ہی سے تو آئے تھے، اور کئی افراد کے جن کو لاسٹ ایئر کی تقریروں کے اندر ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا، یہ سارے کے سارے کوفہ سے آئے تھے، اور کوفہ سے ہی آنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے کہ جو کربلا میں امام کا ساتھ دیتے ہوئے شہادت کا تاج اپنے سروں پر سجاتے ہیں۔ زیادہ تر افراد کا تعلق کوفہ شہر ہی سے تھا، وہ تھے بہت کم، یعنی جتنے بھی تھے وہ 72 آپ کہہ لیجئے، 100 کہہ لیجئے، 150 کہہ لیجئے، 200 سے کم نیچے ہی معاملہ تھا۔ تو یہ جتنے بھی افراد تھے ان میں سے 70-80% وہی ہیں کہ جن کا تعلق
شہر کوفہ سے تھا۔ پچھلی مرتبہ بھی ہم نے اس کو ان لینگ ڈسکس کیا تھا کہ جتنے مشہور نام ہم سنتے ہیں، بریر ان کا تعلق کوفے سے تھا، عابس ابن شبیب شاکری کوفہ سے تھے، شوذب یا عابس ہی کے غلام تھے، ان کا تعلق بھی کوفہ سے تھا۔ مگر یہ کوفہ سے تعلق ہونے کے باوجود ان کی تعداد تھی کتنی؟ ظاہر ہے کہ ہارڈلی انڈر 200، تو یہ بہت تھوڑی تعداد تھی۔ تو بہت سے ایسے تھے کہ جو آنا چاہتے تھے مگر آ نہیں سکے، گرفتار ہونے کی وجہ سے، جیسے جناب مختار کا معاملہ تھا کہ وہ گرفتار تھے تو وہ آ ہی نہیں سکتے تھے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ والا قافلہ کربلا میں آنے کے بعد اور یہ سارے معاملات مکمل ہونے کے بعد اب جب کربلا سے کوفہ کی طرف جا رہا ہے تو کوفہ میں ان افراد کے اوپر تو کوئی الزام نہیں ہے کہ جو آنا چاہتے تھے اور نہیں آ پائے، یا جن کو بے بس کر دیا گیا، ناکہ بندی ہو گئی اور وہ نہیں آ سکے، مگر بہرحال ایک تعداد ان لوگوں کی ہے اور وہ بھی کم نہیں ہے کہ جنہوں نے جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ تو اب جب یہ کوفہ میں یہ قافلہ پہنچا ہے تو ظاہر ہے کہ وقت تو نہیں لگا، سر تو پہلے ہی پہنچائے جا چکے تھے، امام حسین علیہ السلام کا سر خاص طور پر وہ تو پہلے ہی پہنچایا جا چکا تھا۔ اب جب یہ قافلہ یہاں سے چلا ہے تو پہلے اس کو مقتل سے گزارا گیا۔ اس کے اندر بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ شہداء کے لاشوں کو یہ دیکھیں اور ان کے زخم ہرے ہو جائیں، اس لیے ان کو مقتل سے گزارا گیا۔ بعض روایتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا، یعنی اسرا نے جو اسیر تھے، گرفتار تھے، انہوں نے کہا کہ کم سے کم ہم کو مقتل سے گزارو ایک مرتبہ اور ہم اپنے شہداء کے لاشوں کو دیکھ سکیں۔ اور وہاں پر پھر وہ والا واقعہ بھی بہت قابل توجہ ہے کہ سید سجاد کی جو کیفیت تھی جو آپ مصائب میں عام طور پر سنا کرتے ہیں، اس میں جو جناب زینب نے تسلی دی وہ جناب زینب کے سٹیٹس کو ہمارے سامنے ایلوبریٹ کرتی ہے، ایکسپلین کرتی ہے کہ جب سید سجاد کی یہ کیفیت تھی کہ لگ رہا تھا کہ جیسے روح پرواز کر جائے گی، تو جناب زینب نے اس موقع پر کہا کہ بیٹا کیا ہوا، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ تم تو جان دے دو گے۔ تو سید سجاد نے کہا کہ پھوپھی اماں آپ انصاف سے بتائیے اس بیٹے کی کیا حالت ہونی چاہیے کہ جو اپنے باپ کے لاشے کو اس طرح سے دیکھے اور وہ اس کو دفن بھی نہ کر سکے۔ جس پر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے تسلی دی کہ بیٹا ہمیشہ یہاں پر ایسا نہیں رہے گا، ایک وقت آئے گا کہ یہاں پر روضے بنیں گے، مزارات تعمیر ہوں گے اور لوگ دور دور سے آئیں گے زیارتوں کے لیے۔ پروردگار عالم کا ایک وعدہ ہے اور اس وعدے کو خدا پورا کرے گا۔ یہاں سے پھر جب یہ کربلا سے روانہ ہوئے اور کوفہ پہنچے تو بالآخر شہر کوفہ کے اندر اگرچہ دربار اس مقصد کے لیے نہیں ہوتا، دربار کے اندر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ تقریب حلف برداری ہے یا کوئی امپورٹنٹ ایسی گیدرنگ ہے تو اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ ایک لمیٹڈ گیدرنگ ہوگی۔ مگر کوفہ شہر کے اندر جو ابن زیاد کا دربار تھا، اس دربار ابن زیاد کے اندر ایک اذن عام تھا کہ جو آنا چاہے آ سکتا ہے، تاکہ وہ ایک تماشا دکھانا اور اس کے ذریعے سے اپنی اسٹرینگتھ کو شو کرنا یہ پرپس تھا۔ لیکن پھر بھی اس دربار کے اندر کتنے افراد آ سکتے تھے؟ پورا شہر تو نہیں آ سکتا تھا، لہٰذا آپ کو ابو عبداللہ ابن زیاد کی دو پروسیڈنگز نظر آئیں گی، ایک وہ کہ جو دربار کے اندر ہوئی اور دوسری پروسیڈنگ کہ جو اس نے مسجد جامع، کہ جو آپ لوگ کوفہ جاتے ہیں تو آپ نے کوفہ کی جامع مسجد دیکھی ہے، تو سیکنڈ جو پروسیڈنگ یا سیکنڈ جو اس کی اسپیچ تھی وہ اس نے وہاں پر دی۔ لیکن پہلے کا جو مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ دارالامارہ، اور اس کے بھی ریمینز یا اس کے بھی کھنڈرات آج بھی کچھ نہ کچھ موجود ہیں، تو وہاں پر اس نے ان سب کو طلب کیا۔ اور پھر جب یہاں سے یہ لوگ آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ پہلے بازار سے گزر کر پھر یہ دربار تک پہنچے ہیں۔ اب یہ جو بازار کے اندر جو گفتگو ہو رہی ہے، لوگوں کے درمیان ہو رہی ہے، اس میں اس بات کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، یہ ویسے بھی اگر کوئی ہسٹری کا مطالعہ کرے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا، اور ساتھ ہی ساتھ خاص طور پر آیت اللہ شہید باقر الصدر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اپنے بعض آرٹیکلز کے اندر، مضامین کے اندر اس بات کو ہائی لائٹ کیا کہ کوفہ میں اور شام میں ایک فرق تھا کہ کوفہ میں جرت کی کمی تھی اور شام میں علم کی کمی تھی۔ یہ فرق ملوز خاطر رکھنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوفہ کے اندر سارے کے سارے ہی جانتے تھے آل محمد کو، لیکن ایک تعداد تھی کہ جو آل محمد سے بہرحال کچھ نہ کچھ واقفیت رکھتے تھے، اس لیے کہ شہر کوفہ وہ ہے کہ جس کے اندر امیر المومنین نے اپنا وقت گزارا ہے۔ شہر کوفہ تعمیر ہوا ہے دوسری خلافت میں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، لیکن دوسری خلافت میں جب تعمیر ہو گیا اور وہاں پر انہوں نے فوجی چھاؤنی کے طور پر، ایک کنٹونمنٹ ایریا کے طور پر اس کو قائم کیا، جیسے کہ فتوحات کا سلسلہ تھا اور ان کو ایک ایسی جگہ کی ضرورت تھی کہ جہاں پر سپاہیوں کو اچھی آب و ہوا کے اندر ٹھہرایا جا سکے، تو وہ بالکل درست ہے۔ تاریخ تبری کے اندر اس بارے میں پوری تفصیلات بھی ہے کہ یہ تک خلیفہ ایڈوائز کر رہے تھے گلیاں کیسی بنائی جائیں گی، سڑکیں کیسے بنائی جائیں گی، ڈرینیج کا کیا نظام ہوگا، مکان کس طرح سے بنائے جائیں گے، یہ سب ڈسکس ہو رہا تھا۔
تو وہ جو مکانات اور شہر پورا تعمیر کیا جا رہا تھا، اس کا پرپس تھا کہ ایک بالکل مقصد کے ماتحت اس شہر کو آباد کیا گیا۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات نے اپنی ظاہری خلافت کے زمانے میں شہر کوفہ کو اپنا دارالحکومت بنایا تھا، جیسے کہ شام سے ہونے والی شورشوں کو ٹیکل کرنا تھا، بصرہ سے جو جنگ جمل کے لیے سارا فیول دیا جا رہا تھا وہ بصرہ تھا، تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے بھی کوفہ ایک مناسب جگہ تھی، شام والوں کے لیے بھی کوفہ زیادہ مناسب جگہ تھی۔ تو مولا کائنات نے شہر کوفہ کو اپنے اقتدار کے زمانے میں دارالخلافہ کے طور پر پسند فرمایا تھا۔ تو جب وہ وہاں پر تھے تو امام حسین بھی تھے، امام حسن بھی تھے، جناب زینب بھی تھی، جناب ام کلثوم بھی تھی، یہ سارے کے سارے بنی ہاشم اس زمانے میں شہر کوفہ کے اندر رہے ہیں، زندگی گزاری ہے۔ جناب زینب کے درس تفسیر قرآن ہوا کرتے تھے، اس کے اندر کوفہ کی عورتیں شریک ہوا کرتے تھے۔ تو اگر آپ اوورآل دیکھیں تو شام سے یہ معاملہ کمپیریبل نہیں ہے، جیسے کہ شام والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آل محمد کون ہے، ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں آگے گفتگو ہوگی، مگر جو کوفہ والے ہیں چاہے اس حد تک کہ وہ پہلا امام نہ بھی مانے مگر چوتھے خلیفہ ہی کی حیثیت سے صحیح امیر المومنین کے ایک احترام کے وہ قائل تھے، جس طرح سے آج بھی برادران اہل سنت چاہے پہلا امام نہ مانے مگر یہ کہ مولا کائنات کے لیے کچھ نہ کچھ رسپیکٹ اور ان کی عظمت اور ان کی تعظیم اور ان کی توقیر کے وہ قائل ہیں۔ تو جس طرح سے یہ معاملہ آج ہے اسی طریقے سے آپ سمجھیے کہ کوفہ کے اندر ایک تعداد تھی ان لوگوں کی کہ جو امیر المومنین اور اہل بیت کو کچھ نہ کچھ جانتے ضرور تھے، کچھ نہ کچھ پہچانتے ضرور تھے۔ اب جب یہ قافلہ داخل ہوا ہے شہر کوفہ کے اندر اور شہر کوفہ کے بازار سے گزر کر دربار تک پہنچا ہے، تو اس دوران بھی کچھ باتیں ہوئی ہیں، اس میں لوگوں کی طرف سے گفتگو بھی ہے، لوگوں کی طرف سے کچھ کامنٹس بھی ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو یہ پوز کر رہے تھے جیسے ان کو نہیں پتہ کہ کون ہے کہ جن کو گرفتار کر کے لایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ سوال ہم کو ملتا ہے کہ ایک خاتون ہے، وہ چھت سے دیکھ رہی ہے کہ اس طرح سے لایا جا رہا ہے، تو اسے سوال کیا، من ای الاسارى انتم، تم کہاں کے قیدی ہو، یعنی جو تم کو قیدی بنایا گیا تو تمہارا تعلق کس جگہ سے؟ تو انہوں نے کہا نحن اسارى آل محمد، ہم آل محمد ہیں کہ جن کو قیدی بنایا گیا ہے۔ اس پر شروع ہوگا ہوا ہے، بہت سارے افراد نے اسی موقع پر احتجاج کیا۔ یہ وہ افراد ہو سکتے ہیں کہ جن کے پاس معلومات بہت کم تھی، جن کے پاس معلومات نہ ہونے کے برابر تھی۔ پھر کچھ افراد ہیں کہ جو اس موقع پر کہ بہرحال بھائی قیدی ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ دیا جائے کہ یہ لوگ کچھ کھائیں پئیں، تو کھجوریں لا کر دی صدقے کی، جس پر پھر واپس سے جو جملے آ رہے ہیں ان جملوں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک انٹروڈکشن ہے کہ ان الصدقۃ علینا حرام، یہ جناب ام کلثوم نے اس موقع پر کہا کہ خبردار یہ ہم کو صدقے کی کھجوریں مت دو، صدقہ یعنی واجب زکوٰۃ کا، زکوٰۃ کی کھجوریں یہ ہم کو مت دو، ان الصدقۃ علینا حرام، یہ صدقہ ہم پر حرام ہے۔ اگر آپ یوں دیکھیں تو جملہ ہے، مگر یہ صرف جملہ نہیں ہے، اس کے ذریعے سے ایک تعارف ہے کہ صدقہ کس کے اوپر حرام ہے۔ صدقہ عام جو سائلین ہیں یا عام جو مستحق فقراء ہیں ان کے لیے تو جائز ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو کیا کہا گیا کہ اوساخ الناس، کہ یہ لوگوں کے ہاتھ کا میل ہے، کہ اس لیے اس کو اہل بیت پر اور آل محمد کے اوپر، سادات کے اوپر حرام قرار دیا ہے کہ سادات کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ صدقے کی رقم سے، چاہے وہ مستحق ہی کیوں نہ ہو مگر پھر بھی ان کے لیے سہم سادات رکھا گیا ہے، ان سے کہا گیا ہے کہ وہ زکوٰۃ سے دور رہیں، ان کی شان کے خلاف مانا گیا ہے اس کو۔ تو یہ جملہ کہ ان الصدقۃ علینا حرام، یہ جملہ صرف جملہ نہیں ہے، اس جملے کے ذریعے سے آل محمد کا تعارف ہے کہ سامنے والا حیران اور پریشان کہ یہ کون ہے کہ جو بظاہر اتنے پریشان بھی ہیں، قسم کرسی کی حالت بھی ہے، اور اس میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کی کھجوریں ہم کو مت دو، یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ پھر اس کے بعد ہم کو بعض جملے ایسے نظر آتے ہیں کہ جس کے اندر زجر و توبیخ بھی ہے۔ مثال کے طور پر آپ اسی جملے کو دیکھیں کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام تنوحون و تبکون من اجلنا، تم نوحہ کر رہے ہو، فریاد کر رہے ہو، رو رہے ہو ہماری حالت پر۔ اگر تم ہماری حالت پر رو رہے ہو تو یہ بتاؤ من ذا الذی قتلنا، کہ پھر ہم کو قتل کس نے کیا ہے؟ یعنی تم وہ افراد ہو کہ جن کے ذمے پر تھا کہ آل محمد کی مدد کرتے، نصرت کرتے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں جو قیدی ہیں ان کو آپ ایگزیمپٹ کر دیجئے، ناکہ بندی کی وجہ سے جو نہیں آ پائے ان کو آپ ایگزیمپٹ کر دیں، مگر وہ کہ جو جناب مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے ان افراد کو آپ کیسے ایگزیمپٹ کر سکتے ہیں؟ یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے شام کی حکومت کو انڈورس کرتے ہوئے، ریکگنائز کرتے ہوئے اس کی آرمی میں شامل ہو کر امام حسین علیہ السلام کا قتل کیا، امام حسین علیہ السلام کو خون کیا۔ تو جناب سید سجاد نے اس موقع پر باقاعدہ زجر و توبیخ یہ انہوں نے بھی کی
اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جو خطبہ ہے اس کے اندر جناب زینب نے بھی ارشاد فرمایا۔ میں براہ راست جانا چاہوں گا جناب زینب کے اس خطبے کی طرف، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ یہ بازار کوفہ کے اندر جناب زینب نے بھی خطبہ دیا ہے، سید سجاد نے بھی دیا ہے، جناب ام کلثوم نے بھی دیا ہے، جناب فاطمہ بنت حسین نے بھی دیا ہے۔ میں تو صرف اس میں سے ایک خطبہ آپ کے سامنے اور اس کا بھی ایک سلیکٹڈ حصہ وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ خطبے گھنٹے کے نہیں ہوا کرتے، یہ خطبے چند منٹوں کے تھے، مگر ان کے ذریعے سے بہت کچھ پیغام وہاں پر واضح کیا گیا۔ جناب زینب کا جو یہ خطبہ بازار میں شہزادی نے دیا ہے، اس کے بارے میں جو الفاظ ہیں وہ بہت عجیب ہیں کہ جناب زینب کے اس خطبے کے بارے میں راوی یہ کہتا ہے کہ لم ارى خفرة قط انطق منها فانها تفرغ عن لسان الامیر المومنین، کہ جس موقع پر جناب زینب خطبہ دے رہی تھی کسی پردہ دار خاتون کو اس طرح سے تقریر کرتے ہوئے آج سے پہلے نہیں سنا گیا تھا کہ جس اعتماد کے ساتھ جناب زینب نے اس موقع پر خطاب فرمایا۔ حالات بالکل فیوریبل نہیں ہیں، انوائرمنٹ بالکل ہاسٹائل ہے، جناب زینب خود قیدی کی حیثیت سے لے جائی جا رہی ہیں، اجنبیوں اور نامحرموں کے درمیان تقریر کرنے کا جناب زینب کا کوئی تجربہ نہیں ہے، مگر اس کے باوجود یہ جناب زینب کی گفتگو دربار میں گفتگو، پھر شام کے بازار میں اور پھر شام کے دربار میں، اس کو اگر آپ دیکھیں تو واقعاً احساس ہوتا ہے کہ عقیلہ بنی ہاشم کس کو کہتے ہیں، عالمہ غیر معلمہ کس کو کہتے ہیں۔ الفاظ یہ ہیں کہ یوں جناب زینب تقریر کر رہی تھیں کہ لگ رہا تھا کہ علی کی زبان بول رہی ہیں، امیر المومنین کی زبان، یعنی امیر المومنین کی گفتار، امیر المومنین کا لہجہ، امیر المومنین کا مولا علی کا انداز تھا کہ جس سے وہ گفتگو کر رہی ہیں۔ جناب زینب نے اشارہ کیا، خیر بازار ہے، اشارہ کیا خاموش ہونے کا، اور پھر الفاظ یہ ہیں کہ ارتدت الانفاس وسکنت الاصوات، کہ جیسے ہی جناب زینب نے اشارہ کیا تو سب کی سانسیں رک گئیں اور ساری آوازیں تھم کر رہ گئیں۔ اور اب اس خطبے کا ایک حصہ، حمد کا سزاوار اللہ ہے اور صلاۃ و سلام میرے پدر بزرگوار محمد مصطفیٰ اور ان کی اطرت سے مخصوص ہے۔ آپ ان جملوں کو لائٹلی مت لیجئے گا، آل محمد قیدی ہیں اور اپنے خطبے کے آغاز میں آل محمد ہی پر درود کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ عزا خانہ ابو طالب میں تقریر نہیں ہو رہی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یعنی یہ ایسا نہیں فیوریبل، ایک ایسے معاشرے کے اندر کہ جہاں انہی کو آل محمد ہی کو گرفتار کیا گیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آل محمد پر درود ہے، اطرت پیغمبر پر درود ہے۔ پھر اس کے بعد شہزادی فرماتی ہیں، اے اہل کوفہ، اے اہل مکر و دغا، تم روتے ہو، خدا کرے تمہارے آنسوؤں کو تھمنا نصیب نہ ہو، تمہاری فریاد کی آوازوں میں سکون پیدا نہ ہونے پائے۔ کیا تم لوگ، آگے جا کر بی بی نے فرمایا، کیا تم لوگ سچ مچ آنسو بہا رہے ہو اور چیخ مار کر رو رہے ہو؟ حقیقتاً تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ زیادہ رو اور کم ہنسو۔ تم نے سمجھنے کی کوشش بھی کی کہ کس طرح تم نے رسول خدا کے جگر کو چاک کیا، ان کے محترم اہل حرم کو بے پردہ کیا، ان کی حتق حرمت کی۔ کیا تم کو اس بات پر تعجب ہے، یہ کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ جناب زینب نے آسمان سے خون کی بارش کے اوپر تبصرہ فرمایا، افعجبتم ان مطرت السماء دمن، کیا تمہیں اس بات پر حیرانی ہو رہی ہے کہ آسمان سے خون برسنے لگا؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کا عذاب بہت سخت ہوگا اور اس وقت تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اس چند روزہ مہلت سے خوش نہ ہونا، یہاں سے لرننگ شروع ہوتی ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ ایک ہے زجر و توبیخ، ایک ہے ڈانٹ، ایک ہے اسکولڈنگ کہ آپ نے کہا کہ تم نے بہت غلط کیا، بہت غلط کیا، لیکن اب ساتھ میں ایک اور چیز، اس چند روزہ مہلت سے خوش نہ ہونا۔ یہ اگر آپ تھرو آؤٹ دیکھیں گے، کوفہ کا بازار، کوفہ کا دربار اور شام کے اندر بھی یہ تھیم آپ کو نظر آئے گی کہ جس کو لے کر جناب زینب نے اپنی تبلیغ کو منظم کیا۔ یعنی اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ پروردگار عالم کے لیے ضروری ہے کہ یہاں کوئی غلط کام کرے خدا فوراً عذاب نازل کرے، یو ہیو مس انڈرسٹوڈ دا پالیسی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے پروردگار عالم کی پالیسی کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اگر آج کوئی فرعون بنتا ہے تو کل اس کو دریا کے اندر غرق کر دینا ضروری ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ آج اگر کوئی نمرود اعلان خدائی کرے تو کل کوئی مچھر اس کی ناک میں گھس جائے اور اس کو برباد کر دے، یہ کوئی ضروری نہیں۔
تم یہ سمجھتے ہو کہ آج اگر کوئی قانون بنے گا تو کل ہی زمین کے اندر اس کو دھسا دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی قوم لوط والا عمل کرے گا اور فوراً اس کے اوپر عذاب نازل ہو جائے گا، یہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے مہلت کے فلسفے کو نہیں سمجھا۔ یہ جو قرآن مجید کے اندر مہل الکافرین امہلہم رویدا، یہ قرآن کی آیت ہے، دے دیجئے کافروں کو مہلت، دیجئے مہلت تھوڑی سی۔ یہ مہل اسی سے مہلت ہے، وہی اردو کے اندر استعمال ہونے والا یہ لفظ ہے، مہل الکافرین امہلہم رویدا، دیجئے مہلت کافروں کو، دے دیجئے مہلت تھوڑی سی۔ اس لیے کہ اگر بنا اس پر ہونا کہ آج کوئی غلط کام کرے گا اور کوئی فوراً ہی خدا کا عذاب نازل ہوگا، تو پھر یاد رکھیے کہ امتحان کا کوئی مطلب ہی باقی نہیں رہتا۔ امتحان کہتے اسی کو ہیں کہ ایک ٹائم ہو کہ جس کے اندر مہلت دی جائے، اس کے اندر گائیڈ کیا جائے اور پھر اختیار دیا جائے کہ تم اپنے اختیار سے اکارڈنگلی بیہیو کرو تاکہ تم کو کامیاب ڈکلیئر کیا جا سکے۔ اور اگر تم اکارڈنگلی بیہیو نہیں کرو گے تو تم ناکام ہوں گے، مگر ناکامی کی پنشمنٹ تم کو فوراً نہیں دی جائے گی، اس کے لیے بہرحال ججمنٹ ڈے کا تمہیں انتظار کرنا پڑے گا۔ بائی دیٹ ٹائم تمہارے لیے توبہ کی بھی گنجائش اور پروویژن رکھا گیا ہے۔ یہی آپ دیکھ لیجئے، یعنی جو دوسرا پہلو ہے کہ اگر فوراً عذاب نازل ہو جائے تو کوئی حر بھی نہیں بن پائے گا۔ جو جعفری صاحب ابھی پڑھ بھی رہے تھے کہ وہ ایک رات کی مہلت، تو وہ ایک رات کی مہلت یوں دیکھیں تو عبادت کی ہے، مگر دوسرے رخ سے دیکھیے تو جناب حر جو دوسرے لشکر کے اندر موجود ہیں ان کے لیے پوری ایک گنجائش کے عاشور کے دن آئیں، معافی مانگیں اور توبہ کی قبولیت حسین ابن علی کی طرف سے اس کا اعلان ہو جائے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ تو یہ جو مہلت کا کانسیپٹ ہے، اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، یعنی وہ بہت سارے کانسیپچول جو ٹونٹنگ ہے، جو ایک ہمارے نوجوان کو پریشان کرتی ہیں چیزیں، ایسا کیوں اور ویسا کیوں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ یا آپ کربلا کو اس طرح سے پڑھ لیں تو آپ کو جواب مل جائے گا، اور یا پھر آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو آپ کو جواب مل جائے گا۔ جو جواب قرآن کا ہوگا وہی کربلا والوں کا ہوگا، جو کربلا والوں کا ہے وہی قرآن کا ہوگا۔ یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں گے، ایک دوسرے کو کانٹراڈکٹ نہیں کریں گے۔ بی ویری کلیئر آن دس پوائنٹ۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اس چند روزہ مہلت سے خوش نہ ہونا، خدا کو جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو موقع کے ہاتھ سے جانے کا کوئی اندیشہ نہیں۔ بلا شبہ وہ تمہیں ایک وقت تک تمہارے حال پر چھوڑے رہے گا۔ یہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا تقریر کر رہی تھی تو ایک بوڑھا تھا، وہ اس موقع پر تبصرہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہارے بوڑھے، تمہارے بزرگ تمام بزرگوں سے بڑھ کر ہیں، تمہارے جوان تمام جوانوں سے بڑھ کر ہیں، تمہارے بچے تمام بچوں سے بڑھ کر، تمہاری نسلیں تمام نسلوں سے بڑھ کر ہیں۔ یعنی ساتھ ہی ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس طرح کے گلوریفیکیشن اور وہ والے جملے کہ جو فضائل آل محمد، وہ بھی آپ کو سنائی دیں گے، مگر ظاہر ہے کہ عملی طور پر جو ان کو کرنا تھا اس کے اندر وہ بہت ہی کمزور ثابت ہوئے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب یہ قافلہ پہنچ جاتا ہے دربار کے اندر تو جو امام کا سر پیش کر رہا ہے وہ لاشعوری طور پر کیا کہہ رہا ہے، یعنی یہ وہ جملے ہیں جو سب نے رپورٹ کیے ہیں، اور وہ جملے کیا ہیں ذرا دیکھیے گا کہ جب امام کا سر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، آپ کے ذہن میں کہ پہلے ہی یہ سر لایا جا چکا تھا، پیش کیا جا چکا تھا، پھر اس کے بعد جب یہ قافلہ آیا اور سروں کو نوک نیزہ پر بلند کیا گیا تو امام کا سر بھی بھیج دیا گیا کہ سب سروں کے ساتھ اس کو لایا جائے، اور پھر وہ اپنے طور پر تو تماشا ہی دکھا رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ یہ حسینی تبلیغ تھی جو منتہائے شباب پر تھی۔ یہ خود علامہ سید علی نقوی صاحب کے الفاظ ہیں کہ منتہائے شباب پر، یعنی سید شباب اہل الجنہ کی تبلیغ منتہائے شباب پر، اپنی پیک اور پرائم پر تھی، اور لوگوں کے درمیان ایک انقلاب کسی کیفیت تھی کہ جو پیدا ہو رہی تھی۔ اب جب یہ سر دربار ابن زیاد میں آیا ملائے عام میں مجمع کے ساتھ، اس موقع پر جس شخص نے ابن زیاد کے سامنے امام حسین کا سر پیش کیا ہے اس کے الفاظ ذرا سنیے۔ املا رکابی فضتاً و ذہباً، اے امیر میرے پالان شتر کو سونے چاندی سے بھر دے، یعنی میں نے کارنامہ انجام دیا ہے، یہ سر میں کاٹ کے لایا ہوں، تو میرا جو پالان شتر یعنی ایک سواری کے برابر مجھے، جیسے آپ کہیں کہ بڑا ایک کنٹینر، تو ایک کنٹینر مجھے سونے چاندی کا بھر کے دے دیں۔ فقط قتلت الملک المحجبہ، اس لیے کہ میں نے ایک ایسے شخص کو قتل کیا ہے وہ بہت بڑا عزت والا بادشاہ تھا۔ یہ جملے کون کہہ رہا ہے کہ جو امام کا سر لے کر آیا ہے؟ میں نے ایک بہت صاحب عزت ملک بادشاہ اس کو قتل کیا ہے۔
من یصلی القبلتین فی الصبا، یہ وہ ہے کہ جس نے بچپن میں 2 قبلوں کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ وخیرہم اذ یذکرون النسب، اور اگر کبھی نسب کی بات آئے گی اور کوئی ذکر کرے گا نسب کا تو اس سے بہتر کسی کا نسب نہیں ہے۔ قتلت خیر الناس امن و ابا، میں نے اس کو قتل کیا ہے کہ جس کی ماں سے بڑھ کر کسی کی ماں نہیں ہے، جس کے باپ سے بڑھ کر کسی کا باپ نہیں۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک طرف وہ کہہ رہا ہے میں سر کاٹ کے لایا، ایک طرف وہ کہہ رہا ہے کہ میرے انعام کے طور پر مجھے کنٹینر بھر کے سونا اور چاندی دے دیا جائے، مگر ساتھ ساتھ اس نے جو یہ بول دیا کہ یہ قابل تحمل ہے۔ مجھے مرحوم علامہ طالب جوہری صاحب یاد آئے، وہ یہ جملہ بہت کہا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کربلا فضائل علی کا انتقام، کربلا نام ہے فضائل علی کے انتقام کا۔ اچھا وہ کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ نام علی مٹ جائے، وہ جو چاہتے ہیں کہ اہل بیت کا کوئی نام لینے والا نہ ہو، آپ مجھے بتائیے کہ یہ حسین کا چھوٹا معجزہ ہے کہ جو سر کاٹ کے لا رہا ہے وہ حسین کے فضائل پڑھتے ہوئے خیر اور انعام کی توقع کر رہا ہے۔ یہ اس وقت اموی سیاست کے لیے زہر قاتل تھا، بہت مضر تھا۔ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہاں پر اس موقع پر جو ہماری آرمی میں گیا ہے، جو ہمارا سپاہی بن کر گیا ہے، وہ سر لے کر آئے گا اور یہاں پر بھی کسی نہ کسی طریقے سے علی کا ذکر آنا شروع ہو جائے گا، حسین کی فضائل کی بات شروع ہو جائے گی۔ دیٹ واز ناٹ ٹالریبل فار دیم، وہ ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھا۔ اسی لیے برادران عزیز، میں آپ کی خدمت میں بہت عاجزی کے ساتھ یہ بات گزارش کرتا ہوں، اس کو درد دل سمجھیے گا، کبھی بھی منبر سے فضائل کے بیان پر معترض مت ہوئیے، کبھی بھی مت ہوئیے۔ یہ ہمارے بہت سے نوجوان دوست سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ عمل کا میں بھی اقرار کرتا ہوں، بہت ضروری ہے عمل۔ کیا آپ مجھ سے توقع کرتے ہیں کہ اس امامے کے ساتھ، اس حلیے کے ساتھ میں عمل کی مذمت کروں گا، میں نماز کی مذمت کروں گا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ نماز بہت ضروری ہے، روزہ ضروری ہے، اعمال درست ہیں، ضروری ہیں، بہت ضروری ہے، مگر یاد رکھیے اگر یہ فورم، اس فورم کی جو بنیاد ہے اس کو ہم نے سمجھنے سے قاصر اگر ہم ہو گئے تو ہم بہت بڑے مجرم ہوں گے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ فرش عزا سے فضائل اہل بیت کے ذکر کو ختم کر دیں یا کم کر دیں تو باہر کسی کو دلچسپی نہیں ہے کہ وہ بدر کو بیان کرے، خیبر کو بیان کرے، خندق کو بیان کرے، احد کو بیان کرے، کسی کو دلچسپی نہیں ہے۔ یہ اگر آپ کو باہر کہیں یہ صدائیں سننے کو ملتی ہیں نا کہ انہوں نے بھی کہہ دیا، انہوں نے بھی پڑھ دیا، تو یاد رکھیے یہ فرش عزا کی کامیابی ہے، یہ مجلس کی کامیابی ہے، یہ آپ کے اس فرش کی کامیابی ہے۔ وہ محنت وصول ہو گئی کہ اگر آپ، ورنہ کتابوں کے اندر تو بہت پہلے لکھا ہوا تھا، کہاں نہیں لکھا ہوا؟ کیا بخاری میں نہیں لکھا، مسلم میں نہیں لکھا، کہاں نہیں لکھا؟ ترمذی نے نہیں لکھا؟ ہر جگہ آپ کو مل جائے گا کچھ نہ کچھ، کہیں کم کہیں زیادہ، مگر وہ چیز جو لکھی ہوئی ہے کم زیادہ اس کو بیان کرنے والے۔ یہ فورم تھا ہی اس لیے، اس کے اندر کہ آل محمد کا ذکر ہوگا، مختلف حوالوں سے ہوگا، مختلف رخ سے ہوگا، کبھی نثر میں ہوگا، کبھی نظم میں ہوگا، تحت اللفظ میں ہوگا، ترنم میں ہوگا، اس طرح سے اس طرح سے۔ بے شک جو اس کی سینکٹیٹی ہے اس کو مینٹین رکھنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ آل محمد کا ذکر دس وے اور دیٹ وے ہوتا رہے، ذکر خیر، ذکر فضائل، مناقب، ان کا بیان ہوتا رہنا چاہیے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ جب اس نے اس طریقے سے اس بات کو بیان کیا ہے تو سامنے سے ابن زیاد چڑھ گیا۔ ابن زیاد جو ہے وہ یہ جملہ سننے کے بعد وہ چڑھ گیا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو قتل کیا کہ جس کی ماں سے بڑھ کر کسی کی ماں نہیں ہے، جس کے باپ سے بڑھ کر کسی کا باپ نہیں ہے، جس سے اچھا کسی کا نسب نہیں ہے، میں نے ایک بہت ذی عزت بادشاہ کو قتل کیا۔ وہ چڑھ گیا اور اس نے سامنے سے جو جواب دیا وہ کیا ہے سنیے، اگر تو نے ایسا ہی سمجھتا تھا تو پھر ان کے قتل میں کیوں شریک ہوا؟ تجھے مجھ سے کسی اچھے سلوک کی توقع نہیں کرنی چاہیے، میں تجھے انہی کے پاس بھیج دوں گا۔ قتل کر دیا، اس کو بھی قتل کر دیا۔ خسرت دنیا والا، اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیں برادران عزیز کہ ابن زیاد کو اس کو پیسیفائی کرنا ہے نا، یعنی یہ جملے جو اس نے بھی کہیں اس کو پیسیفائی کرنا ہے، اور ویسے بھی جو اس کا بغض ہے اس کا اظہار بھی کرنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا سر اس موقع پر ایک تشت میں رکھا ہوا تھا، چاندی کا ایک تشت تھا، اس میں امام کا سر رکھا ہوا تھا۔ تو امام کے چہرے کو دیکھ کر
وہ ایک مسرت کے ساتھ مسکرایا اور پھر اس کے بعد اس نے کہا بہت جلدی بوڑھے ہو گئے اب عبداللہ الحسین، بہت جلدی. اور پھر اس کے بعد اس نے ایک چھڑی اٹھائی اور امام کے لب و دندان کے ساتھ گستاخی کرنا شروع کی. یہ منظر دیکھ کر جناب زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پیغمبر اکرم کے صحابی تھے. جناب زید بن ارقم کے اوپر بہت بات کی جا سکتی ہے، یہ خود جناب زید بن ارقم جو ہے ان کے اوپر بہت بات کی جا سکتی ہے. صحیح مسلم کے اندر آئے تطہیر کے تعلق سے جو آل محمد کی تطبیق ہے کہ اس سے مراد اولاد پیغمبر ہیں، وہ روایت جناب زید بن ارقم سے، اور اسی طریقے سے اور بہت ساری باتیں، غدیر کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہیں، کچھ کھٹی کچھ میٹھی مگر باتیں ہیں. جناب زید بن ارقم، یہاں پر جناب زید بن ارقم نے جب یہ منظر دیکھا تو برداشت نہیں کر پائے. اب یہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک تبدیلی ہے نا، کہ وہ بھی دیکھ چکا ہے، جناب زید بن ارقم دیکھ چکے ہیں کہ وہ کہ جس نے سر امام حسین پیش کیا تھا اور اس طرح سے کہا تھا تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، اس کو قتل کر دیا گیا. اور یہاں پر جناب زید بن ارقم نے احتجاج کیا. وہ احتجاج کیا ہے، انہوں نے اس موقع پر یہ جملہ کہا کہ یہ وہ لب و دندان ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اے عبید اللہ ابن زیاد، اپنی چھڑی ان لب و دندان سے دور رکھ، گستاخی مت کر. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جن لب و دندان کے ساتھ تو گستاخی کر رہا ہے، پیغمبر اکرم جھک جھک کر ان لبوں کو بوسہ دیا کرتے. وہ یہ کہتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو اس موقع پر ایک اور صحابی تھے انس بن مالک، انہوں نے کہنے لگے، وہ بھی آنسوؤں کے ساتھ کہنے لگے کہ حسین سب سے زیادہ رسول اللہ سے مشابہ تھے. یہ گفتگو ہو رہی ہے. زید بن ارقم کو بھی جھڑک دیا، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، تیری عقل زائل ہو گئی ہے، اگر تو بڈھا نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کروا دیتا، میں اس بات کا لحاظ کر رہا ہوں کہ تیری عمر بہت زیادہ ہے، یہ ساری بات. اب یہاں پر اگلا مرحلہ آتا ہے اور وہ ہے جناب زینب کے ساتھ گفتگو. اب ظاہر ہے کہ جناب زینب اس موقع پر ان بیویوں کے ساتھ تھیں کہ جن کو وہاں پر قیدی بنا کر لایا گیا، بہت لو پروفائل پر. یعنی جناب زینب کا لباس، خاص طور پر اس کی صراحت آئی ہے کہ جناب زینب کا لباس کوئی ایکسٹرا آرڈنری نہیں تھا. ویسے ہی ظاہر ہے کہ ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد کیا حالت ہو سکتی ہے وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو جناب زینب تھیں اور جناب زینب کے آس پاس کچھ خواتین تھیں، اور عبید اللہ ابن زیاد نے پھر بھی جناب زینب کی طرف اشارہ کر کے، اب یہ خود جناب زینب کے لیے کتنا سخت ہے کہ وہ ظالم بھی ہے، فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، تخت پر بیٹھا ہوا بھی ہے، امام حسین کا سر سامنے رکھا ہوا ہے، اور وہ کہا من حاذہ، یہ کون ہے، یہ کون. 3 مرتبہ اس نے سوال کیا من حاذہ. 3 مرتبہ جب یہ سوال کیا تو اس کے بعد ایک کنیز نے جواب دیا، یہ زینب بنت فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کی بیٹی زینب ہے. اب اس کے بعد آپ یہ ذرا سا مکالمہ سنیے گا، یہ آج کی مجلس کا اختتام ہے. خدا کا شکر، اس نے تم لوگوں کو رسوا کیا، تمہیں قتل کیا اور تمہارا جھوٹ ظاہر کیا. 3 باتیں کہیں ہیں اس ایک جملے کے اندر. تمہیں رسوا کیا، تمہیں قتل کیا اور تمہارا جھوٹ ظاہر کیا. کس نے کیا؟ خدا نے کیا. آپ پھر اگر اس کو لے جائیں وہ علم کلام کی بحث تک، جب اختیار، قضا، قدر، انسان فاعل مختار ہے، مجبور ہے، کیا ہے؟ ہر ظالم اپنے ظلم کو خدا کی طرف منسوب کر کے بری ذمہ ہو جائے. یہ بہت آسان سا نسخہ ہے نا، وہ خدا کی مرضی یہی تھی، بات ختم ہو گئی. واقعاً وہ مقامات کے جہاں پر انسان خود بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتا، تو خدا کی مرضی، بے شک ایسا ہی ہے. لیکن اگر انسان خود اپنے اختیار سے کوئی غلط کام انجام دے تو کیا وہ خدا کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے؟ یہاں پر اس نے 3 باتیں کی. دیکھا خدا نے تمہیں رسوا کیا، تمہیں قتل کیا اور تمہارے جھوٹ کو آشکار کیا. رسوا کیا یعنی ذلیل کیا. کس نے کیا؟ خدا نے کیا. حتیٰ کہ حرمت ہوئی، بے شک ہوئی ہے، خدا نے کی ہے. اگر خدا نے کی ہے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر کچھ غلط ہوتا ہی نہیں ہے. اگر بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا تو خدا کروا رہا تھا، پھر فرعون کا تو کوئی قصور نہیں تھا. اگر آج بھی دنیا کے کسی گوشے اور کونے کے اندر کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی ڈاکو ہے وہ ڈاکہ ڈالتا ہے، کوئی گن پوائنٹ کے اوپر لوٹ لیتا ہے، تو اس نے تھوڑی لوٹا ہے، تو یہ خدا نے اس کو لٹوایا ہے، خدا نے اس کو مروایا ہے، خدا نے یہ ڈاکہ ڈلوایا. بات ہی ختم ہو گئی کہ انسان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس فعل کی نسبت دی خدا کی. خدا نے تمہیں رسوا کیا، خدا نے تمہیں قتل کیا، خدا نے تمہیں
تمہارے جھوٹ کو آشکار کیا. اس جھوٹ کو آشکار کیا، اس میں تو نبوت کا بھی انکار ہے، رسالت کا بھی انکار ہے، قرآن کا بھی انکار ہے، وحی کا بھی انکار ہے. اب یہ جناب زینب کا جواب آپ سنیے. حمد ہے اس خدا کے لیے جس نے ہم کو عزت دی محمد مصطفیٰ کے وجود کے ساتھ. جس خاندان میں مصطفیٰ ہوں وہ خاندان ذلیل نہیں ہو سکتا. یہ کتنی بڑی عزت ہے کہ پروردگار عالم نے کہ حضور کو آخری نبی کا وہ ہمارے درمیان، وہ ہمارے گھر میں، وہ ہمارے خاندان میں، وہ میرے جد. اس کے بعد اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ خدا نے رسوا کیا اور ہمیں پاک و پاکیزہ قرار دیا. اس طرح جو حق ہے پاکیزہ قرار دینے کا. یعنی اب آپ نوٹ کیجئے یہ جناب زینب کس چیز کو ریفر کر رہی ہیں. یہ آیت تطہیر کی بات ہو رہی ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ جس کی طہارت کا اعلان قرآن مجید کے اندر جن آل محمد کا آیا ہے، تم ان کے بارے میں کہہ رہے ہو رسوا کیا. خدا کی طرف سے عزت ان معاملات میں ہوتی ہے، ورنہ تو جو شہید ہوئے ہیں ان شہیدوں کو پھر ذلیل کہو. نعوذ باللہ من ذالک کہ ان کا سر کاٹ لیا گیا، ان کا خون بہہ گیا، تو شہید تو کوئی ہوتا ہی نہیں، وہ تو ذلیل ہوتا ہے. پروردگار عالم کی نظر میں عزت اور ذلت کے جو معیارات ہیں ان معیارات کو سمجھو. 1. نمبر 2، تم مجرم ہو کہ تم نے حتیٰ کہ حرمت کی ہے، یقیناً تم نے وہ لحاظ نہیں رکھا کہ جو تمہاری ذمہ داری تھی، تم اس حوالے سے مجرم قرار پاؤ گے. نہ وہ کہ جو تو کہتا ہے. پھر آخری بات کہ رسوا وہ ہوتا ہے جو فاسق و فاجر ہو، اور جھوٹ اس کا کھلتا ہے جس کے مد نظر ہمیشہ سچائی نہ رہے، اور وہ ہم نہیں ہیں، ہمارا غیر ہے. یہ جناب زینب کا جو جواب تھا، ہی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ ان سرکمسٹانسز کے اندر، اس انوائرمنٹ اور ماحول کے اندر جناب زینب یہ جواب دیں گی. میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ گھر جا کر بھی اس جواب کے اوپر بہت غور کیجیے گا کہ ایک جملے کے اندر اس نے جو حرزہ سرائی کی ہے اس پر بھی غور کیجیے، اور جو جناب زینب نے جو جواب دیا ہے اس پر بھی توجہ کیجیے گا. ظاہر ہے کہ اس موقع پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ابن زیاد منفعل ہوتا، نادم ہوتا، لیکن اس نے ایک اگلا جملہ کہا. دیکھا تم نے اللہ نے تمہارے بھائی اور دیگر عزیزوں کے ساتھ کیا کیا. اگین تھیم وہی ہے، خدا نے کیا کیا تمہارے ساتھ، تمہارے بھائی کے ساتھ اور دیگر عزیزوں کے ساتھ. خدا نے کیا کیا، یعنی حسین کے ساتھ یہ سب کچھ جو کیا وہ خدا نے کیا. یہ طنزیہ ایک فکرہ تھا نا، ٹونٹنگ ہو رہی ہے، جس کے جواب میں جناب زینب نے وہ مارکۃ العرا جملہ ارشاد فرمایا کہ ما رأیت الا جمیلا. خدا کی اگر بات کرتے ہو تو ہم نے حسن و جمال و خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. خدا کی بات کرتے ہو، خدا سے ہم نے حسن و جمال و خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. تو پھر وہ شہادت، اے شہزادی زینب آپ اس شہادت پر کیا تبصرہ کرتی ہیں؟ سنیے. فرماتی ہیں وہ خاصان خدا وہ تھے. خاصان خدا یعنی خدا کے منتخب، خاص الخاص، خدا کے چنیدہ، خدا کے مصطفیٰ بندے. یہ وہ تھے کہ جن کے لیے شہادت کا درجہ خط تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا. کیا مطلب؟ یعنی جب دنیا اپنے اختیار سے اس برائی کا ارتکاب کرے تو منصوبہ پروردگار کے مطابق کون ہے کہ جو خدائی نمائندگی کے شرف کو لیتے ہوئے تاج شہادت اپنے سر پر سجانا چاہتا ہے. یہ پروردگار کا انتخاب تھا. کہ عزت اس بنیاد پر ہے کہ ایسے موقع پر پروردگار عالم نے یہ انتخاب، شہادت کا انتخاب کس شہید کے لیے کیا کہ اس کے سر پر سیادت شہادت کا تاج رکھا جائے. یہ اپنے پہروں سے چل کر قربان گاہ کی طرف گئے، اور وہ دن بھی دور نہیں کہ جب پیش خدا تیرا اور ان کا مقابلہ ہوگا اور تجھ کو اپنے کرتوت پر جواب دہی کرنا ہوگی. تب تجھے پتہ چلے گا عزت والا کون ہے اور ذلیل کون ہے. اس جملے پر ابن زیاد کو غصہ آیا اور اس نے باقاعدہ تازیانے سے جناب زینب کو ایذا پہنچانے کا ارادہ کیا. دربار میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے، عامر ابن حریث کا خاص نام آتا ہے کہ اس نے کہا کہ نہیں، یہ ہماری روایات کے خلاف ہے کہ قیدی خاتون ہے، ان کو اس طرح سے فزیکل پنشمنٹ نہیں دی جا سکتی. اس پر ایک آخری جملہ اس نے کہا، خدا نے میرے دل کی مراد پوری کر دی، تمہارے سرکش بھائی اور گھرانے کے دوسرے نافرمان اور باغی اشخاص کو قتل کر دیا. ایک مرتبہ پھر خدا نے کر دیا اور میرے دل کو تسلی ہوئی، میرے دل کو شفا ملی اس کام سے. یہ وہ جملہ تھا کہ جس پر جناب زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جناب زینب نے بہت ضبط کیا، اس موقع پر جناب زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے.
اور فرمانے لگی ہاں بے شک تو نے میرے عزیزوں کو قتل کیا، میری شاخوں کو کاٹ ڈالا، میری جڑ کو اکھاڑ کر پھینک دیا، اگر تیری مراد اس سے بر آئی ہے تو خوش ہو لے۔ وہ کہتا ہے خدا نے کیا، جناب زینب کہتی تو نے کیا۔ پھر اس کے بعد ابن زیاد نے کہا یہ بڑی قافیہ باز عورت ہے، یعنی ایک ہوتا ہے نا گفتگو کے اندر کہ جملوں کو اس طرح سے پیش کرنا کہ اس کے اندر ایک موزونیت آ جائے، اس کے اندر ایک ردم اور رائم آ جائے، یعنی ایک جملہ آپ سیدھا سیدھا کہہ دیجیے، ایک یہ کہ اس کو سجا کر کہیں تو اس کے لیے محنت صرف ہوتی ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ انسان اس جملے کو بس ایسے ہی کہہ دے گا۔ ایکسٹمپورلی فی البدی انسان کے اندر اتنی صلاحیت کا ہونا یہ بڑا ریئر ہوتا ہے۔ تو جناب زینب کی گفتگو سن کر اس نے کہا یہ بڑی قافیہ باز عورت ہے۔ اب جناب زینب کا جملہ کیا ہے؟ بی بی فرماتی ہیں نہیں، اس نے پورا جملہ یہ کہا یہ بڑی قافیہ باز عورت ہے اور اس کے باپ بھی تو شاعر اور قافیہ باز تھے۔ مولا کے حوالے سے کہا۔ جناب زینب نے جواب دیا بھلا ایک عورت کو قافیہ بندی اور شاعری سے کیا تعلق؟ میں تو اس عالم میں ہوں کہ مجھے قافیہ بندی کا ہوش کہاں، لیکن دل کی آواز تھی جو میرے ذہن سے نکل گئی۔ اس کے بعد گفتگو کا رخ ہوا چوتھے امام کی جانب۔ میں پھر آپ کو یاد دلا رہا ہوں، یہ دربار ابن زیاد کو اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ چوتھے امام کی طرف وہ متوجہ ہوا اور اس نے نام دریافت کیا، تمہارا نام کیا ہے؟ چوتھے امام نے ارشاد فرمایا علی ابن الحسین، حسین کا بیٹا ہوں، میرا نام علی ہے۔ وہ کہنے لگا، تھیم کو پھر غور کیجئے گا، کیا اللہ نے علی ابن الحسین کو قتل نہیں کیا؟ وہی بات، حسین کے بیٹے علی کو کیا خدا نے قتل نہیں کیا؟ آپ نے سکوت کیا۔ ابن زیاد نے کہا کچھ بولتے کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا میرے ایک اور بھائی کا نام بھی علی تھا جس کو لوگوں نے قتل کیا۔ اس نے کہا نہیں، بلکہ اللہ نے قتل کیا۔ بعض کتابوں میں یہاں ملا ہے کہ اس وقت ابن زیاد نے یہ بھی کہا کہ تمہارے باپ کو کیا ہو گیا تھا، اپنے سارے بیٹوں کے نام علی رکھے، تمہارا بھی نام علی، تمہارا وہ بھائی علی اکبر کی بات ہو رہی کہ اس کا بھی نام علی۔ تو اس موقع پر سید سجاد نے کہا میرے بابا کو میرے جد علی سے بہت محبت تھی، انہوں نے طے کیا تھا کہ جتنے بیٹے ہوں گے ان سب کے نام علی، جتنی بیٹیاں ہوں گی ان سب کے نام فاطمہ۔ اس پر کل بھی ایک تبصرہ ہم کر چکے ہیں، میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا۔ اور پھر اس کے بعد جب اس نے کہا کہ نہیں اللہ نے قتل کیا، تو امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، روح تو اللہ ہی کے حکم سے قبض ہوتی ہے، مگر ایک ہے طبعی موت جا رہا ہے، ایک ہے قتل ہو رہا ہے، راہ خدا میں قتل ہو رہا ہے، شہید کی موت اس دنیا سے جا رہا ہے۔ تو بہرحال مجرم مجرم ہے، لیکن یہ کہ بالآخر روح جو قبض ہوتی ہے وہ تو حکم خدا سے ہوتی ہے، وہ تو ایک نظام ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ یہ بچہ نہیں ہے، سمجھدار ہے، لے جاؤ اس کو بھی قتل کرو۔ جب یہ جملہ آیا تو جناب زینب آ کر لپٹ گئی۔ کل آپ کے ذہن میں ہوگا میں نے گزارش کی تھی شام غریبہ میں بھی جناب زینب نے کام کیا تھا کہ آئی تھی اور سید سجاد سے لپٹ گئی تھی۔ یہاں پر بھی جناب زینب سید سجاد سے لپٹ گئیں اور انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کرو، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میری آنکھوں کے سامنے سید سجاد کو قتل کر دیا جائے۔ جس پر جناب سید سجاد نے کہا، اور بس میں رسمی طور پر چند مصائب کے جملے اور مجلس کو مکمل بھی کر دوں کہ اس موقع پر سید سجاد نے کہا کہ پھوپھی اماں کچھ دیر کے لیے سکوت اختیار کیجیے، میں کچھ بات کرنا چاہا۔ حکم امام آ گیا، جناب زینب ہٹ گئی اور اس وقت سید سجاد نے کہا اب القتل تحددنی، اے ابن زیاد مجھے قتل سے ڈراتا، یعنی تو یہ سمجھتا ہے کہ قتل کی دھمکی سے میں ڈر جاؤں گا؟ اب بالقتل تحددنی، کیا مجھے تو قتل سے ڈرا رہا ہے؟ علم تعلم، کیا تجھے پتہ نہیں ہے القتل لنا عادہ و شہادہ کرامہ، قتل ہونا ہمارے لیے عام سی بات ہے، حق کے لیے قتل ہو جانا یہ تو ہماری عادت ہے، اور جہاں تک شہادت کی بات ہے وہ تو ہماری عزت ہے۔ اب آپ غور کیجئے اس نے اتنی مرتبہ رسوا 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 کا لفظ استعمال کیا، اور سید سجاد کہتے ہیں ابھی بھی اگر تو مجھے قتل کر دے تو یہ میری تذلیل نہیں ہوگی، میری خدا کی نظر میں عزت ہوگی۔ کہ تو عزت اور ذلت کے معیار اور فرق کو کہاں سمجھتا ہے؟ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر مجھے علامہ سید علی نقی صاحب یاد آتے ہیں، وہ عام طور پر اس کو ربط دیا کرتے تھے کہ یہ جملہ جو ابن زیاد کے سامنے سید سجاد نے کہا شاید راوی کے حافظے میں رہ گیا، اور اس نے بعد میں جب 35 برس تک سید سجاد گریہ کر رہے تھے تو کسی مرحلے پر اس نے اسی بات کو یاد کر کے سید سجاد کو پرسہ دینا چاہا اور یہ کہا کہ فرزند رسول کب تک آنسو بہائیں گے، کب تک گریہ کریں گے؟ تو سید سجاد نے کہا کہ یعقوب کا ایک بیٹا نظروں سے اوجھل ہوا، اتنا گریہ کیا
کہ دونوں آنکھیں سفید ہو گئے، میرے 18 یوسف میری نظروں کے سامنے قتل کر دیے، کیا مجھے گریے کا حق نہیں ہے؟ اب وہ جملہ آیا، اس نے کہا کہ مگر فرزند رسول یعقوب کے گھرانے کا یہ پہلا واقعہ ہو سکتا ہے، آپ کے گھر کا کوئی پہلا واقعہ تو نہیں ہے، یہ شہادت تو آپ کی میراث ہے، یہ تو آپ کا ورثہ ہے۔ تو اس پر سید سجاد کہتے ہیں کہ تو نے انصاف سے کام نہیں لیا، یقیناً شہادت ہماری میراث ہے، مگر کیا یہ بھی سید سجاد کی میراث ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین کو بے مخنہ و چادر کے بازاروں اور درباروں کے اندر لے جایا جائے اور پیچھے منادی ندا دے رہا ہو کہ تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، یہ علی اور زہرا کی بیٹیاں ہیں، یہ رسول کے گھرانے کی خواتین ہیں کہ جن کو لے جایا جا رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے جن کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی، اس کا ثواب انہیں ایصال فرما۔ حاضرین، بانیان، منتظمین، محتممین، شرکاء، سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں تربیت کی توفیق عطا فرما، عزاداری عزاداروں عزاخانوں کی حفاظت فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس ہے روم جسٹس سید علی اسلم جعفری ابن سید علی مطہر جعفری رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔